السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، ہمارے اس معاشرے میں شرعی مسائل پر گفتگو کرنا، دین کے کسی موضوع پر گفتگو کرنا، یہ ہر بندے نے اپنا فن سمجھا ہوا ہے، اور ہر بندہ اس میں طب آزمائی کر رہا ہے، زور آزمائی کر رہا ہے۔ حالانکہ لکل فن رجال، ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ صرف ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتے، نہ آپ کسی اور طبقہ کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی اور فن کے ماہر سے رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو جو مرض لاحق ہے اس کی تشخیص اور اس کے لیے بہترین دعا جو معالج ہے، ڈاکٹر ہے، وہی تجویز کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب کوئی شرعی مسئلہ ہو، جب دینی شخصیات، انبیاء اور صحابہ کرام کی باتیں ہوں، تو ہر بندہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا تبصرہ وہ غلطی اور خطا سے پاک ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں صحابہ کرام کے لیے غیر مناسب الفاظ استعمال کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں صرف 313 صحابہ کرام شریک ہوئے، باقی ڈر گئے تھے، باقی بزدل تھے یا وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایسے بہادر انسان تھے، ایسے شجاع تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کو بطور مثال قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور 1400 سال سے ان آیتوں کو، ان صورتوں کو، قرآن مجید کو ساری امت تلاوت کرتی آئی ہے، اور قیامت کی دیواروں تک صحابہ کرام کی شجاعت اور ان کی بہادری کی داستانیں بیان ہوتی رہیں گی۔ صحابہ کرام کے فضائل تو بہت ہیں، لیکن میں صرف مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی شجاعت اور بہادری کو بطور مثال اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں ذکر کیا، اور جن شخصیات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت دی، ان کے بارے میں کسی بھی قسم کا جملہ کہنا جو غیر مناسب ہو، جو گرا ہوا ہو، وہ یقیناً اپنی ہی تباہی کا سامان ہے۔ وہ صحابہ کرام کی شخصیات میں، ان کی مقام اور مرتبے اور منزلت میں کسی قسم کا نقص اور کسی قسم کی کمی نہیں لا سکتی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ احد والے دن بھی صحابہ کرام نے لوٹ مار کی، حالانکہ یہ جملہ بھی درست نہیں ہے۔ جب ہم اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے یہ جملہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے، تو صحابہ کرام کے لیے یہ ہم کیوں پسند کرتے ہیں؟ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی حکمرانوں میں سے کوئی یا معروف شخصیات میں سے کوئی جب اس طرح کی جاہلانہ یا کم علمی کی کوئی بات کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد دو طبقے بن جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ان کا بے جا دفاع کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ بے جا تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ دفاع کرنے والے ہیں وہ اس حد تک دفاع کرتے ہیں کہ گویا وہ موصوف کو معصوم عن الخطا بنا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ جو کہا ہے، نعوذ باللہ، وہ اس طرح بندے کو باور کروا رہے ہوتے ہیں گویا وہ معصوم عن الخطا ہے، اور یہ جملہ گویا قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ حالانکہ وہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے ان سے۔ اگر انہوں نے غلطی کر لی ہے، قوم سے معافی مانگ لی ہے، یا اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کا بے جا دفاع یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک امیر، یعنی مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے کسی حکمران کی کسی نے تعریف کی، تو انہوں نے مٹی اٹھا کے اس کے منہ پہ پھینکی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، جب تم یہ مدح کرنے والوں کو سنو نا، حکمرانوں کی تعریف کرنے والوں، ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ تو صحابہ کرام کا یہ طرز تھا۔ حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ کسی امیر کی، جو مسلمانوں کے امیروں میں سے امیر تھا، اس کی تعریف کی گئی۔ تو وہ لوگ جو صحابہ کرام تھے، جن کی جنتی ہونے کی رب تعالیٰ نے گواہیاں دی، اور وہ لوگ جو بخشے ہوئے تھے، اگر ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی، ان کی مدح نہیں بیان کی جا سکتی، ان کی خوشامد نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ جو ہمارے گناہگار حکمران ہیں، ان کی تعریف اور مدح کیسے کی جا سکتی ہے؟
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، کہ جب تم کسی کے بارے میں ضروری کچھ کہنا چاہو، کوئی چارہ نہ ہو اس کے بغیر، تو تم یوں کہا کرو، احسبہ فلانا واللہ حسیبہ ولا ازکی علی اللہ احدا، کہ میرا خیال ہے وہ بندہ ایسا ہے، اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے وہ کیسا ہے، اور میں اللہ کے سامنے کسی کو پاک کرنے والا نہیں ہوں۔ اور دوسرا طبقہ عوام کا وہ کیا کرتا ہے، جب اس طرح کی غلطی کسی سے ہوتی ہے تو وہ اتنے فتوے لگاتا ہے، اتنا متشدد واقع ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو گویا اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے، یا پھر اس کو کافر، مشرک، بدعتی اور جہنمی بنا کر ہی چھوڑتا ہے۔ وہی سمجھتا ہے کہ اس نے جملہ استعمال کیا ہے، اس سے بس اب یہ بندہ توبہ کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو چاہیے کہ ایسے مسائل پر بات ہی نہ کی جائے، جو فن کے ماہرین ہیں ان تک چھوڑا جائے۔ اگر کسی واقعہ کو بیان کرنا لازمی ہو تو اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے اور خوب علم کے ساتھ اس کو نکھار کر بیان کیا جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان ہے، اگر غلطی ہو ہی جاتی ہے تو اپنی کم علمی کا بندہ اعتراف کرے، اور جو غلطی ہوئی ہے اس پر معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے بھی اور لوگوں سے بھی، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کرے گا، قوم بھی اسے